سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے عشق و محبت کی کیفیت پیدا کر کے بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقت اب تقریر اور تعلیم و تدریس کا بچا ہی نہیں، اس لیے میں ایک آدھ ضروری باتیں عرض کر دوں۔ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کرے تو گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر جم جاتا ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی ایسا ولی جو مرشد بنے اس کا۔ تو اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اولیاء کرام سے دشمنی جو لوگ کرتے ہیں یقیناً وہ گمراہ ہیں، چاہے سیدنا سرکار غوث اعظم ہو یا سیدنا خواجہ خواجگان چشت غریب نواز ہوں، ان سے بدکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ علی میاں لکھتے ہیں، اور اسی طریقے کی بات جو کہ لکھی اسماعیل دہلوی نے کہ اجمیر شریف زیارت کے لیے جانا زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ اب
اس کا مطلب کیا ہوا آپ مجھے بتاؤ؟ اس کا مطلب یہی تو ہے، جب کوئی آدمی کسی سے سخت ناراض ہوتا ہے تب اس طرح کی گالی دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان سے ناراض ہیں. تو ولیوں سے جو الگ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو ولی نہیں ملتا. لن تجد لہ ولیا مرشدا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولیوں سے عقیدت رکھنے ہی سے کام نہ چلے گا. عقیدت اسی وقت ہے جو اولیاء کرام اور انبیاء اعظام کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اس سے نفرت دل میں پیدا ہو، تب تو سمجھا جائے گا کہ آپ ولی کے ماننے والے ہو. کوئی کسی کے باپ کو گالی دے دے اور وہ اس سے دوستی بھی رکھے رہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اس لیے صرف اس بات پر کہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے تو سن لو، اس بات پر اگر سند دی جاتی تو رسول پاک کے زمانے والے منافقین کو سند کیوں نہ ملی؟ کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن تلاوت نہیں کرتے تھے؟ ارے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو نماز تم کو نصیب نہیں ہوئی وہ نماز بھی وہ پڑھتے تھے. کیا رسول پاک کے پیچھے کبھی تم نے نماز پڑھی؟ مگر منافقین پڑھتے تھے. اس کے باوجود ان منافقین کو اللہ فرماتا ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین رکھے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پھر پہاڑوں کے سامنے پیش کی. وہ آسمان جس کی پیمائش کوئی نہیں کر پایا، وہ آسمان جس کی عمر آپ کو نہیں معلوم کتنا پرانا. سمجھ گئے؟ مگر اتنا پرانا ہونے کے بعد بھی کیا آسمان کا رنگ پھیکا پڑا؟ اس میں کوئی خراش آئی؟ کریچنگ پیدا ہوئی؟ دھبا آیا؟ کوئی پرانا پنا پیدا ہوا؟ اس کے سامنے امانت رکھی. وہ زمین جو سب سے پہلے پیدا کی گئی، یعنی آسمان سے پہلے، ستاروں سے پہلے. یہ نہیں مطلب ہے کہ پانی سے پہلے. ہاں، پانی پر اللہ تعالی نے زمین کو قائم کیا ہے. یہ بھی کمال ہے. بالٹی میں پانی رکھو
اور ایک پتھر اس پر یا مٹی کا ڈیلا اس پانی پر رکھو، غپ سے نیچے چلا جائے گا۔ مگر رب کی قدرت دیکھو، پوری زمین پانی کے اوپر۔ سمجھ گئے؟ ہاں، مثل کشتی کے، مگر کشتی ہلتی ہے، زمین ہلتی بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا والجبال ارساها، پہاڑوں کو زمین کا لنگر بنا دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے ان اللہ یمسک السماء والارض ان تزولا، آسمان اور زمین دونوں کو اللہ نے مضبوطی سے باندھ دیا ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اب یہ تو سائنسداں کی بے وقوفی ہے کہ زمین کو چکر مارنے والا بولتے ہیں، جیسے کہ پہلے کے سائنسداں تھے، افلاطون، مجسٹی، یہ تھے، وہ لوگ کہتے تھے نہیں، آسمان چکر کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور آسمانوں میں ستارے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آسمان کے ساتھ گھومتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آسمان بھی نہیں ہلتا، زمین بھی نہیں ہلتی، یہ ستارے آسمان کے نیچے چکر لگاتے ہیں، چاند سورج آسمانوں کے نیچے یہ چکر مارتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے فلک دائرے میں چکر مارتا ہے۔ فلک کا معنی آسمان نہیں، چنانچہ تفسیر مدارک شریف میں لکھا ہے کہ جمہور مفسرین فرماتے ہیں الفلک موجود مکفوف بین السماء والارض فیہ تجری الشمس والقمر والکواکب، ایک موج ہے اور وہ جمی ہوئی ہے، اس کے اندر سورج، چاند اور دیگر ستارے چکر مارتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وقال ابن عباس کہتے ہیں الفلک هو السماء، فلک سے مراد آسمان ہے، مگر خود ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، تفسیر ابن منذر میں وہ روایت نقل کی۔ قال ابن عباس کل فی فلک یسبحون یدورون حولہ، کہ ابن عباس نے فرمایا ہر ایک، یعنی جتنے کواکب، چاند، سورج وغیرہ ہیں، سب کیا ہے؟ فلک یعنی آسمان میں چکر کر رہے کا مطلب یدورون حولہ، آسمان کے ارد گرد چکر کر رہے ہیں نیچے سے، جیسے گیند میں ہوا
چکر کر رہی ہے اندر. اسی طرح یہ ستارے اس میں تو بات تو ایک ہی ہوئی. چاہے فلک کہو، فلک آسمان کو کہو، چاہے مجموعہ مکفوف کو کہو، مگر ستارے آسمانوں کے نیچے جیسے آسمان کے نیچے زمین. بس اب خیر مجھے اس مسئلے پر بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بس وہ اپنی وہ فوز مبین در رد حرکت زمین لکھ دیا. ہاں چلیے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی امانت یعنی ذمہ داریاں جو عطا کرنی تھی آسمانوں کے سامنے پیش کی، پھر زمین کے سامنے، پھر پہاڑوں کے سامنے. زمین وسعت بھی رکھتی ہے اور زمین کے اندر ایسے ایسے خزانے ہیں کہ ان خزانوں کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. سونا، چاندی، پلاٹینیم، یورینیم، یہ وہ سب چیز اسی کے اندر سے ہی تو نکلتا ہے. گیس، پیٹرولیم اور ڈیزل، یہ وہ اور بھی کیا کیا نکلے گا. اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا لَهَا أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. قیامت کے قریب زمین اپنی قیمتی قیمتی چیزیں باہر نکالے گی. میرے آقا سرور کائنات کے زمانے میں سونا، چاندی، پیتل، تانبا یہ سب تو مل جاتا تھا. کیا پلاٹینیم اس زمانے میں نکالا تھا؟ اس زمانے میں کیا پیٹرولیم نکلا تھا؟ آقا کائنات تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میری مٹھی میں رکھ دی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض. سارے خزانوں کی کنجیاں میری مٹھی میں رکھ دی گئی. فوضعت بیدی اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت بیدی. میرے ہاتھ میں وہ ساری چابیاں رکھ دی گئی. تو اب میرے آقا کی رسالت کا پیغام تو قیامت تک چلتا رہے گا. دین اسلام خروج دابت الارض تک قائم رہے گا. کوئی مٹانے والا اس کو مٹا نہیں سکتا دابت الارض کے نکلنے تک. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، چکڑالوی ہو، بہائی ہو، بابی ہو، یہ کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی اس کو مٹانے پر، اس دین کو مٹانے پر قادر نہیں ہے. کوئی بھی نہ رہے. ہمارے ائمہ تحریر فرماتے ہیں اگر سب دنیا میں گمراہ ہو جائیں تب بھی ایک آدمی اگر ہوگا تو وہ سواد اعظم کہلائے گا.
اگر ایک آدمی بھی ہوگا تو وہ سواد اعظم کہلائے گا. اور سبحان اللہ، بے شک ایک آدمی ہی تو تھے وہ سواد اعظم جن کا نام امام احمد رضا. ہندوستان میں گمراہیوں کا پرچار ہو رہا تھا. کتنے فتنے اس زمانے میں تھے، قادیانی، چکرالوی، رافضی، دیوبندی، غیر مقلد، کیا کیا، اور بھی بہائی، بابی، کیا کیا سب تھے. یہ سب فرقے اکیلے ایک امام احمد رضا نے سب کا سر قلم کر دیا، سب کے بقیے ادھیڑ دیے. اور انہوں نے کیا ایسا کیا تو ان کا کوئی نقصان ہوا؟ الحمدللہ 100 سال سے زیادہ ہوئے ان کو گزرے ہوئے، مگر ان کا پرچم، احمد رضا کا پرچم اب بھی لہرا رہا. اس سے سبق لیں وہ لوگ کہ علم کا خزانہ پیٹ میں بھر لیتے ہیں مگر دیوبندیوں سے دوستی رکھتے ہیں، دنیا میں گمنام ہو جاتے ہیں. جو آدمی جہاد کرتا ہے ایسے لوگوں سے وہ زندہ رہتا ہے. جس کو زندہ رہنا ہے وہ بد مذہبوں سے بائیکاٹ کرے، اور جس کو مرنا ہے ان کے پیٹ میں جائے. علم حاصل کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی تبلیغ اور اشاعت ہو. سمجھ گئے؟ قرآن مجید میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم. تو یہ دین کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ہر حلقے سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب علم حاصل کر کے واپس آئیں تو اپنی قوم کو ہدایت کی راہ پر لگائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. اس لیے اللہ نے علم حاصل کرنے کا جو حکم دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ وہ قوم کو اپنے جیسا عالم بنائیں، ان کو کم سے کم ضروری مسائل سے آگاہ کریں. ایمان کے تحفظ سے زیادہ ضروری کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ گئے؟ نجات کا مدار ایمان ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت تمہیں جنت میں لے جائے گی. ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں فرشتے جانے ہی نہیں دیں گے، لتیا کر کے جہنم میں پہنچا دیں گے. ہاں، تو اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے. اب آپ رسول پاک کا طریقہ دیکھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشاعت کلمہ پڑھا کی، کہاں؟ فاران کی چوٹی پر. سب سے پہلا جو اس کو رد کرنے والا آیا وہ حضور ہی کے خاندان سے تھا. کون؟ ابو لہب. اور سب سے پہلا جو اس کو قبول کرنے والا تھا وہ کون ہے؟ ابو بکر. ابو لہب بنو ہاشم میں ہو کر بھی وہ رسول پاک کا چچا کہنا اس کا ناجائز. وہ باہر ہو گیا، مر گیا. تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ مگر ابو بکر
وہ زندہ جاوید ہے کہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جنت کا ہر پھاٹک تمہیں پکارے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. سمجھ رہے؟ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. اس طرح میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت اپنا مکے میں گزارا، کون سی تکلیف تھی جو رسول پاک کو نہ پہنچائی گئی ہے اور صحابہ کو نہ پہنچائی گئی؟ معاذ اللہ، کتنے صحابہ ہیں جن کو دہکتی ہوئی آگ اور شعلوں پر لٹا دیا گیا ہاتھ پاؤں باندھ کر کے. اس وقت کا مسلمان ان عذابوں کو سہ سکتا ہے؟ نہیں، مگر وہ صحابہ اپنی اسی شان کے ساتھ رہے. سمجھ گئے؟ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، غلام ہیں، آزاد کیے گئے غلام، مگر ان کو بھی اولین مسلمین میں وہ بھی ہیں. شروع میں جو لوگ اسلام لائے ہیں ان میں سے ہیں حضرت خباب ابن الارت. ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا گیا. پیٹھ کا یہ حال، چمڑا جل گیا، گوشت جل گیا، ہڈیاں اب وہ چٹکنے لگی. آگ ان کے خون اور پانی، جسم کی رطوبت جو نکلی تھی اس سے آگ بجھی، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا، بچا لیا. اور اخیر تک وہ اللہ ہی کا نام لیتے رہے. سمجھ گئے؟ یہ وہ ہیں. تو یہ مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں نے دشمنوں سے دشمنی رکھی وہ لوگ زیادہ زندہ ہیں یا وہ لوگ جو دشمنوں سے دوستی گانٹتے ہیں؟ ایمان کے دشمنوں سے دوستی گانٹتے ہیں. تو اس لیے میں تمام عالموں سے کہتا ہوں، چاہے وہ نئے ہوں کہ پرانے، میں نے بھی علم حاصل کیا، مگر نہ وہابیہ کو خاطر ملاتا ہوں، نہ دیوبندیہ کو، نہ غیر مقلد کو، نہ رافضیوں کو. اور سب سے میں نے مقابلہ کیا ہے. زمانے طالب علمی تھے یہ کام میں کر رہا ہوں. زمانے طالب علمی میں میں نے کئی مرتبہ رافضیوں سے مقابلہ کیا اور گنگا بنا دیا. سمجھ گئے؟ پھر اسی طرح غیر مقلدوں اور یہ دیوبندیوں سب کو میں نے ٹھکانے لگایا. ہاں، ایک سنی مولانا تھے، میرے والد ماجد کے شاگرد بھی تھے. سمجھ گئے؟ مگر دل کے اندر اس کے کھوٹ تھی. بوڑھا جب مرنے کے قریب ہوا تو وہ دیوبندی ہو گیا. بدایوں میں مناظرہ طے ہوا. میں جوان تھا، وہ بوڑھے، اور مناظرے کے لیے میں بیٹھ گیا. حضرت علامہ اظہری صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے. جب میں نے اس کی پکڑ شروع کی، اسی میں ایک دلیل اس نے یہ دی
کہ کسی کو کافر اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اجماع امت اس کے کافر ہونے پر نہ ہو جائے. میں نے کہا جھوٹے ہو تم، کہاں ایسا اجماع امت ہے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ہے تو ایک مثال میں دیتا ہوں. زید کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، بولو میں اجماع امت کا انتظار کروں گا یا کافر کہوں؟ چپ. یہ بات الگ ہے. کچھ دیر بعد یہ بات ہے. میں نے کہا یہ بات الگ ہے کہ وہ بات الگ ہے. آپ نے کہا کیا کہ جب تک کسی کے کافر ہونے پر اجماع نہ ہو جائے. جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے جب تک کسی مسئلے کے کفر پر اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک کافر نہیں کہا جائے گا. یہ ہے مسئلہ. اور اس کو گھما کے بولتے ہو. چپ. بوڑھے میاں کا دماغ خراب ہو گیا. کہنے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ہوں میں ایک طالب علم. کہ نہیں بتائیے. تو اس کا بیٹا بھی وہاں بیٹھا تھا. دیکھیں اس نے کہا ارے یہ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں. کون ہے علامہ ضیاء المصطفیٰ؟ صدر الشریعہ کے صاحبزادے. آپ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب میرے استاد کے فرزند ہیں. میں نے کہا دیکھو اگر میرے والد ماجد کے آپ شاگرد ہوتے اور وہ آپ کے استاد ہوتے تو وہابیوں سے دوستی نہیں کرتے اور اشرف علی تھانوی کا دفاع نہ کرتے. آپ کا استاد اصل میں ابلیس ہے. ہاں انہوں نے پڑھایا سب واپس لے لیا. اس نے دیکھا کہ خزانہ خالی ہے بھر دیا ابلیس نے اپنا خزانہ. ہاں مناظرے میں ان کو ٹھکانے لگا دیا میں نے. علامہ ازہری صاحب فرمانے لگے کہ واقعی مجھے آج محسوس ہوا کہ اچھا مدرس سب سے اچھا مناظرہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. بس ایک جی خلیل احمد بجنوری تھا نا. ہاں خلیل بجنوری. چلیے اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کھڑے بن کے رہو. سمجھ گئے؟ یہ گھال میل والا غلط ہے. کوئی مولوی اگر گھال میل کرتا ہے یا سکھاتا ہے اس سے بھاگو، بچو. وہ خود اپنا راستہ بگاڑ رہا ہے اور جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم والا بنا رہا ہے. تم کو بھی اسی راستے پر لگا دے گا. تو اس سے بچو. میں تم کو جنت کا راستہ بتانے آیا ہوں. کیوں؟ میں اکیلے نہیں جانا چاہتا، تم سب کو لے کر. میرے عقیدے پر رہو گے تو انشاءاللہ میں سب کو پکڑ پکڑ کے لے چلوں. ہاں بس. اب وہ مولانا کا بھائی ان سب کا اپنا 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 یوں کر دیں گے. سمجھ گئے؟ اپنا اپنا کیا لوگوں کو
تیار کرو اس کام کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ کہا ہے؟ ٹھیک۔ پھر ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں کئے فرقے جائیں گے؟ ہاں؟ 2 4 6 ایک جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ 4 روز کے لیے جائیں یا ہمیشہ کے لیے جائیں۔ اس بحث میں کیا پڑھنے کی ضرورت؟ یہ سب بہانے ہیں یار، وہ جائیں گے سب وہی ہمیشہ ہی کے لیے۔ ہاں، حضور نے فرقے کے اعتبار سے کہا ہے۔ چلو، تو اب صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ جنت والے کون ہیں، ان کی پہچان بتا دیجئے۔ 72 کی پہچان کر کے کیا فائدہ، بس ایک کی پہچان بتا دیجئے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ میرے طریقے کے بعد صحابہ کا طریقہ کیوں ذکر کیا؟ کیا ان کا طریقہ کچھ الگ ہے؟ میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ یہ دوسری بات کیوں حضور نے صحابہ کی؟ اس لیے دیکھو سورہ توبہ کی ایک آیت اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، نماز کے بعد بھری ہوئی تھی مسجد، منبر پر آئے، فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق، تو منافق ہے، مسجد سے نکل۔ وہ یوں ہو کر کے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے چچا زاد بھائی ایک صحابی تھے، وہ اٹھے اور اس کے سر کا بال پکڑا اور 2 لات ماری اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے پر لے گئے۔ سمجھ گئے؟ مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور کئی گھوسے لگائے کہ اب آ مسجد میں تو بتاؤں گا۔ ہاں، اسی طرح حضرت ایک اور کے نام 80 آدمیوں کو نکالا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے مسجد کے باہر اور اٹھا کر ایسے زمین پر مارا اور کہا، اور اس کو کئی لات رسید کی اور فرمایا اب آئے گا مسجد میں، اب آئے گا تو دیکھ تجھے زندگی، تو واپس گھر نہیں جا سکتا۔ ہاں، تو اب میں کہتا ہوں یہ نبی کی سنت ہے، اخرج فإنک منافق، اور صحابی کی سنت ہے ٹانگ پکڑو نکال۔ ما انا علیہ واصحابی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضور بتا رہے ہیں کہ صحابی کا یہ طریقہ ہے۔ دیکھو کہ میرا جو حکم ہے اس حکم کو نافذ کرنے اور اس کو لوگوں تک، لوگوں پر استعمال کرنے میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟
اور یہ چیز ہم کو اعلی حضرت نے سکھائی. سمجھ میں آیا؟ پھر بعد میں ہم نے حدیثوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اے پیارے محبوب، آپ ایمان والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ رسول کے مخالفوں سے دوستی کرے. ایمان والوں کو آپ ایسا نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوستی کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا ہوگا تو وہ دوستی نہیں کرے گا. اس آیت کا تو مطلب یہی ہوا. بس میں اس لیے کہتا ہوں، آدمی کسی کا شاگرد ہو، کسی کا مرید ہو، مگر اعلی حضرت سے محبت رکھے تو اس کا ایمان بچا رہے گا. کوئی وہابی، غیر مقلد، دیوبندی، اس کے سامنے کہو، وہ تم کو کچھ بتا رہا ہو کہ اجمیر مت جایا کرو، بغداد مت جاؤ، یہ سب کہے تو تم کہہ دو میں امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اعلیٰ حضرت والا ہوں. بھاگ جائے گا سرپٹ. وہ اب اس کی بولتی بند. یا اللہ، یہ سنی نے اعلیٰ حضرت کا نام کیا لیا؟ معلوم ہوتا ہے جیسے شیطان پر لاحول پڑھ دیا. تو اعلیٰ حضرت کو اللہ نے حقانیت کی علامت بنا دیا. وہی چیز عرب کے علماء نے بتائی تھی، جس کو حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب، شاہد رضا صاحب بتا چکے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. بس یاد رکھو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہاں، غلام بنو تب یہ ہوگا. اور ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ان سے ملنے کی اور صورت کیا؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ہاں، تب جا کر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے. وصلی اللہ تعالی. آپ پھیلائیے تک. ہاں، یہاں کچھ سنیوں میں یہ عادت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو یہاں ہوتی ہے تو اس میں سال بدھا ہوا ہے. ایک سال سنی امام نماز پڑھاتے ہیں اور ایک سال وہابی پڑھاتا ہے. توبہ معاذ تو اللہ. یہ سنی عوام اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور امام کے اوپر، جو سنی امام ہے، اس پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم کو بھی جانا ہوگا. توبہ توبہ. اس لیے وہابی کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور جو نماز پڑھتا ہے اب اس کے ایمان کا خاتمہ بھی ڈر ہے. ہاں، نام کو ذکر کریں. کولار کا کیا شہر سلگٹا کا نہیں، کولار کہیں کا، کولار ایک جگہ کا نام، وہاں کا ہے. چلیے، یہ کولار بارہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک علاقہ ہے. وہاں پر ایسا ہوتا ہے. وہاں والوں کو درست کیجئے، آپ لوگ ٹھیک کیجئے. یہ کیا ہے کہ 6 مہینہ ان کی حکومت، 6 مہینہ ان کی حکومت. ہاں، یہ کیا چیز ہے؟
اللہ تعالی نے نماز اچھے مضبوط ایمان والے صاحب تقوی کے پیچھے ادا کرنے کا حکم دیا. جو آدمی خود بے ایمان ہے اس کی نماز سر سے ایک بالش تو دور کی بات ہے، ایک بال کی نوک کے برابر بھی نہیں اوپر اٹھ سکتی. اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا اپنی نماز کو برباد کر رہا ہے اور اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. چلیے کیا ہے؟